میں نے ایک اپنے اہل سنت بزرگ دوست سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو مولا علی چوتھے خلیفہ، پھر طریقت کی بیعت علی کی کیوں کرتے ہو؟ گدی والوں کو پیر علی کیوں ہے؟ قادریوں کا مرشد علی، چشتیوں کا مرشد علی، شہروردیوں کا مرشد علی۔ یہ ولایت علی سے کیوں؟ اس نے جو جواب دیا وہ بڑا زبردست ہے۔ اس نے کہا معراج کی رات اللہ نے ولایت کا جبہ نبی کو دیا اور فرمایا کہ مصطفیٰ زمین پہ جاؤ، جسے اہل سمجھو اسے پہنا دو، جو اس کے قابل ہو۔ کیونکہ مجلس حسین ہے تو شیعہ سنی سارے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تو اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں سزا دوں گا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آقا نے حضرت عمر سے پوچھا اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے عرض کی نام و نشان مٹا دوں، نشان عبرت بنا دوں، تاکہ اس کا انجام دیکھ کر لوگ سبق حاصل کریں اور کوئی گناہ نہ کرے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ اب حضور نے علی سے پوچھا تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ علی نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا۔ جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، جسے سمجھ نہ آئے بے شک وہ چپ رہے۔ علی بادشاہ نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا۔ پیغمبر نے ولایت والا جبہ علی کو پہنایا، ماتھا چونگے گا واہ یا علی، پردے ڈالنا یا اللہ کا کام ہے یا حیدر کرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں کچھ وضاحت طلب باتیں تھی۔ ایک تو اس میرے خیال پروگرام کو کوٹ پروگرام ہی لگتا تھا، پھر اس نے 2-4 لاکھ پورے بھی تو کرنے تھے نا۔ حضرت عثمان کا بھول گیا ہے، اس کا بھی کر دیتا ہے، نکل گیا، چلو بندے سے ہو جاتی غلطی، نکل جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے کہ وہ جو چشتی سہروردی فلانے اتنے وہ نام لے رہا تھا، وہ ایک ہی بندے کی صفات ہیں۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی کو ہی چشتی بھی کہتے ہیں، قادری بھی کہتے ہیں اور سہروردی بھی کہتے ہیں، ان کے القابات تھے سارے۔ ان کا شجرہ نسب جا کے حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ چلو میں نے کہ یہ بھی طریق دلا دی جائے۔ دنیا میں جتنے بھی اس وقت لا ہیں، اس وقت بھی لا ہیں، وہ جو حضرت عمر کے نافذ کردہ قانون ہیں، مثلا EOBI، پنجاب سوشل سیکورٹی، پینشن اور یہ سزا کی پھانسی کی سزا فلانا، وہ انہوں نے اس کو کمپائل کیا ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، تو انہوں نے ماڈرنائزیشن کی تھی، اور اس وقت بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کہ پینشن کا قانون تبدیل ہو گیا، اتنا تبدیل ہوا ہے یار، مہنگائی بڑی ہو گئی، چلو بیچارے نے اسے کی دینا ہے یار۔ آج کل کے دور میں 12,000 کا کیا آتا ہے، چلو 18,000 کر دو، یہ امینڈمنٹ نہیں کہلاتی، یہ گریجولی انکریمنٹ ٹائپ چیز ہے، یہ وہ ہوتی۔ قانون حضرت عمر کا ہی چلتا ہے۔ یہ بھی ایک بات کہہ دیں، میں آپ اور سوشل میڈیا نیوز ویوز ہم نے یہ کرنی تھی، تو بیچ میں ذاکر صاحب آگے، آپ کو پتا بھی ہم نے یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ہم نے اپنی پوری کر دی ہے۔ باجی لی ماں مل کے آئی ہے، انی پا دیتی ہے، یہ رات میں نے بتا دیا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ساروں کو کہو جا کے کہ جیل ہسپتالوں میں جائیں، جو زخمی ہوں ان کا پتہ کرائیں، اور جو شہید ہو گئے ان کا پتہ کرائیں۔ تو ہم نے کہا کہ لوگ اگر جاتے ہیں ہسپتال میں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، رشتہ داروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی FIR فائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے FIR آپ لائرس کو بتائے، کیونکہ لائر تھے وہاں پہ، لیکن ہم کیونکہ وہاں کھڑے تھے تو انہوں نے کہا
सबसे पहले FIR जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो, क्योंकि उन्होंने जो ये कत्लो गारत हुआ है बेगुनाह अनार्म्ड, और जो अपना जो कहते हैं आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे एहतजाज का, आपने उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी है। एक उन्होंने ये कहा, ये जनाब अली बाजी ने जिक्र किया, एक तोता तो दूसरे में तो बड़े जिन की जान है नकवी, तो अल्लाह करे हो जाए। एक तो ये बात थी। दूसरा माजरत चाहता जो आपको अलीमीन गंडापुर मेयर शराफत की ऑडियो सुनाई थी, तो पूरा मनवन फिर आपको समझ आना था ना ये किस कमाश का है, ये गुंडा किस कमाश का बदमाश तूने किया, न जाने क्या चीज़ देखी थी। चलो फिर अब हम भी उसके ऊपर फिर करेंगे, तो फिर सिलसिला बस खामोशी। हाँ, बाज़ खान के पे पर्दाबाजी। नहीं, रात के अंधेरे में हम फरार होके नहीं जा रहे, हमें इस मुल्क से निकाला जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अल्लाह ने हमें बुलाया है, और खुश रहो अहले वतन, हम तो सब्र करते हैं। ये जनाब अली गौस अली शाह कह रहा था जिस जहाज़ पे गए उसमें छोटा सा स्टूल मेरा भी लगा देते, बुढ़े वारे मैनू जेल में उन्होंने चक्की पिसवाई है। तो क्या किया था, तो ये उस वक़्त ये बीबी आई थी, इसने डीलिंग कराई थी, घर से तो बाहर निकली थी ना। तो अब बुशरा बीबी पे कौन ये तबर्रे कस रहा है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, इसका एक्शन मरा है भाई, 500 बंदा मरा है, किधर है बुशरा बीबी की? वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी। ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास, वो आपको गूगल से लेनी पड़ी। 2019 की कोई वीडियो उठाकर, कोई तस्वीर उठाकर आपने वो झूठ का एक बाजार गर्म कर दिया कि हमारे लोगों को मारा है। और मीडिया ने भी इतनी तकलीफ और तरद्दुद नहीं किया कि उनसे पूछ ले। उनकी हेडलाइंस चला रहे हैं, 1000 मर गए, 500 मर गए, फिर 2000, फिर 270 पे आ गए, और अब सुना है कि 12 का फिगर कह रहे हैं कि हमारे 12 लोग मर गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, चाहे 12 मरे हों या 1 मरा हो, दोनों साइड से, चाहे वो हुकूमत की साइड हो या कोई भी, अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, या अगर किसी प्रोटेस्टर की जान गई है, तो उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा इमरान खान है। ये जवेरिया सदीकी ने किया था, मैंने करेक्शन करनी थी। आसफा बीबी आलमी फोरम पर गुफ्तगू कर रही है, उसने एक इंटरव्यू दिया, और ये हड़ामबड़ मैं कह रहा हूँ, ये मरियम बीबी काउंसलर वाली सियासत कर रही हैं, PPP बहुत सेफ खेल रही है, पीपल पार्टी बड़ी ध्यान से कदम उठा रही है। तो ये जवेरिया सदीकी अरशद शरीफ की जो बेवा है ना, उसने ये दिया था, तो मैंने ये बताया। ये कल इमरान खान ने जिक्र किया था जनरल याह्या पार्ट 2 हो गया। अगर खान साहब ये जनरल याह्या पार्ट 2 हो चुका है, ये है, तो फिर डेफिनेटली इस जनरल याह्या की जनरल रानी ये है मरियम नवाज शरीफ, जनरल रानी है जनरल इलीगल आर्मी चीफ आसम मुनीर की। अच्छा जी, फिर एक और आपको दिखा देते हैं जी, ये भी देखिए, ये भी दिखा देते हैं जी। चल पे आज मैंने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया नहीं, वो कहते मैं ऐसे नहीं चलना। अच्छा जी, फिर क्या आगे आपको दिखाने, एक इम्पोर्टेंट, ये उमर अयूब ने क्या नवा कट्टा खोल दिया। शफा यूसुफ जई लोगों ने, किसी ने कमेंट किया था केड़ी है कि भी हमाद अजहर ने शादी की, तो ये अब ख़त्म हो गई। जब हम थे भी, जब हम इसके मैं बाहर था, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, 1 मिनट बाद फायरिंग शुरू होती है और बेतहाशा टीयर गैस शेलिंग होती है, और वो भी लाइट मशीन गन अमेरिकन साख की, जिसका नाम M60 है, जो कि नेटो ने दी थी कोलेशन सपोर्ट फंड के जरिए अमेरिकन ये तो आपको बड़ी डिटेल पता है। लोगों की, अमेरिकन लोगों की गिफ्ट थी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये नाइट विजन के साथ आती है। इसकी गोली 7.62 टाइम्स 51 है, 1 किलोमीटर तक मार करती है।
اس کی سپیڈ تقریباً 850 میٹر فی سیکنڈ ہے, 2400 فیٹ پر سیکنڈ, اور یہ تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ مارتی ہے. تو اس مشین گن کو جو کہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونا چاہیے تھا, امریکنوں نے دیا تھا, وہ اپنے نہتے شہریوں کے خلاف استعمال ہوا. اس کے علاوہ 3 سنائپر رائفلز استعمال ہوئی, 3-4 مختلف اقسام کی. ریمنگٹن 700 جو کہ اگین 7.62 ٹائمز 51.38 بھی اس کو کہتے ہیں, یہ بھی اسی بیلسٹکس اس کی ہے, وہ بھی نائٹ ویژن کے ساتھ تھی. اور ہمارے ہری پور میں ایک ساتھی شہید ہوا ہے جس کا نام عمران عباسی ہیں, ان کے بھائی کا نام ظہور عباسی ہیں, علی گاؤں ہے. پرسوں میں دعا کر کے تعزیت کر کے آیا ہوں. ان کو گولی یہاں پہ لگی تھی کندھے میں, یہاں سے ایگزٹ کر کے گئی ہے. اس کو ہم لوگ ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فائرنگ فرام وونڈ فرام این ایلیویٹڈ پوزیشن, اوپر سے فائر آیا اور نیچے سے گیا. اور 2-3 چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں جی. ایک آرٹک ونچسٹر تھی, وہ بھی وہ برٹش رائفل ہے, وہ بھی دہشت گردی کی جنگ میں استعمال کرنی تھی, اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال ہوئی. تو یہ وہ شواہد ہیں جو کہ irrefutable ہے. اب یہی بات ہے, یہی اسی کی طرف میں آنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جتنی پریسائز ڈیٹیلنگ بتائی ہے ابھی ہمارے ناظرین کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, اس کو اب عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس پہ مقدمے جو ہیں آپ لوگوں نے کرانے ہیں محسن نقوی صاحب پہ اور وزیر اعظم پہ پرچہ کٹائیں. یہ آپ لوگ ان پرچوں میں ثابت کیسے کریں گے کہ یہی مشین گنز اور یہی اسلحہ استعمال ہوا ہے؟ وہاں پہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں شفا صاحبہ. ایک تو آپ کے پاس ویڈیو فوٹیجز, فورینسک سائنسز کا کورس کیا ہوا ہے ماسٹرز لیول کا, کوئی بھی شخص جو ہے جس کا فورینسکس یا آرمڈ سروسز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا وہ استعمال کرتا ہے, ان کو پتہ لگ جاتا ہے ساؤنڈ کے ساتھ بھی. وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جس وقت وزیر آباد میں بھی فائرنگ ہوئی تھی, تو میں گاڑی سے اتر رہا تھا تو فائرنگ ہوئی تھی, میں سمجھ گیا تھا ایک شوٹر نہیں ہے, کم از کم 3 شوٹر ہیں. ان کو میں نے شام کو بتایا 3 تھے, 3 شوٹر تھے کنفرمڈ. اور جس وقت جی وہاں پہ جس وقت فورینسکس والے چیک بھی کر رہے تھے, ان کو میں نے بتایا بھی تھا. اور یہ کم از کم 3, 2 تو کنفرم ہے, 3 تیسرا بھی تھا. اور جو اینگل آف اٹیک جو آ رہے تھے بلٹس کے ایٹسٹرا وہ کنفرم ہے, 3 تھے. جو مرضی یہ کر جی. یہ عمر ایوب صاحب نے نیا کٹا کھولا, تو اس کے اوپر کہیں اگر آپ کو فوٹو نظر آ جائے ان بلسٹک میزائل کی تو سمجھ جانا یہ وہ ہے جو اس کو کہہ رہا ہے. اس نے بڑے, یہ ملٹری کا ہی ہے, 365 چینل, منا منیب بھی اسی چینل میں ہی ہے, اور بھی کتنے جو ملٹری کے چوچو ہیں نا, چوچو, وہ اسی چینل میں آئے ہوئے ہیں. تو شفا یوسف زئی کہہ دو ملٹری کا پتہ نہیں ہے, تو کوئی لوگ کہتے کسی کے لیے آؤ بیڈ روم سے ہو کے آئی وغیرہ وغیرہ. اچھا جی, یہ بھی بات ہو گئی. جو یہ ہوئے گا ضرور, اسی پہ تو سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ وزیر آباد چیپٹر کلوز, وہ کہتا میں کلوز کر دیتا. جو گوندل مرا, جس نے اپنے وہاں پہ کنڈی پائی, مجھے گوندل مرا تھا, اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے. وزیر اعظم صاحب اس کے گھر جائیں گے, 1 کروڑ کا چیک دے آئیں گے. یہ بھی اس ڈیلنگ میں تھا جو نہیں پروان نہیں چڑھ سکی, جو منڈیڑ نہیں چڑھ سکی. تو میں ہم نے کہا چلو یہ ذکر ہوا تو پھر یہ دے دے. جو اسلحے کا ذکر کر رہا وہ افغانیوں پہ استعمال کرنا تھا. اس وقت تو امریکہ ان کو دہشت گرد کہتا تھا نا, تو پھر ان کے بعد ان کو پیارے ہو گیا, پھر وہ گڈ طالبان تو بیڈ طالبان ہو گئے. تو یہ وہ چکر تھا اس کا. تو وہ اس نے کہاں چھپا کے رکھا تھا, امریکہ کو کیوں نہیں واپس دیا؟ کیا امریکہ کو رپورٹ کیا کہ یہ ہمارے پاس یہ اسلحہ آپ کا پڑا ہوا, اس کا کیا کرنا؟ کیا اس نے کہا تھا سنبھال کے رکھ لو, پاکستانیوں پہ چلا دینا؟ یہ انکوائریاں, یہ کرمنل وار جو ہوتی ہے نا اس میں آئے گی, جنگی جرائم میں. ہاں جی, یہ جو ICG کے جو ہیومن رائٹس کمیٹی میں جو جا رہے ہیں, اس وجہ سے انلیگل آرمی چیف کو پیچش لگے نا, پیچھے سے موک اس کی لیک ہو گئی. لو جی, 2-3 خبریں کل رہ گئی تھیں. ایک تو ریڈی والے 2 پکڑے ہوئے تھے پٹھان, وہ ان کے زمانے سے اس نے ایمان مزاری نے کرا دی فری آف کاسٹ. وہ بھی 9 مئی میں تسے ہوئے تھے, 2 سال سے اندر ہی تھے. وہ ریڈی بان ایسوسیشن ہے کوئی اسلام آباد میں, وہ اس کی مدعی بنی ہوئی تھی. خان پہ جو 3 FIR ہو گئی تھی, ان میں سے ایک میں انہوں نے خود ہی وڈرا کر لی ہے, 2 رہ گئی یعنی باقی. پیکا قانون سوچ میں پڑے ہوئے, یار یہ کیا کرنا, گورنمنٹ ہماری جانے والی ہے تو اب کیا کرنا چاہیے. تو اس کی مزاحمت اندر سے آ گئی ہے. رانا صاحب آئی لو یو ٹو کھل کھلا کے آ گئے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے.
शहबाज शरीफ के कहने पे ही आए ना ये नवाज शरीफ पे। अच्छा जी, फिर शौकत सिद्दीकी कबूतरबाज जो 60,000 का जिसने कबूतरों का जाला बनाया था, जोतर मनीला की जगह पे जिसने आना था, फिर 8 हो गई, तो फिर अब उसको नवाज शरीफ ने नवाज दिया जी। उसको किसी पोस्ट पे लगा दिया, मेरे जहन से निकल गई, को 20 लाख रुपए तनख्वाह। अच्छा, ये तो आम हो गई क्योंकि उन्होंने नवाजना था, लेकिन इसके पास इसने बड़ी बढ़ के मारी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, टीवी पे भी आया था, अरशद शरीफ का मैं केस लड़ूंगा। क्या अब उस वक्त के DGISI के खिलाफ ये जाएगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट में चला गया। अच्छा जी, ये भी सोचने की बात, सवालिया निशान छोड़ के जा रहे हैं। फिर आगे आ जाते जी, इस्लामाबाद के 3 सीटों का 24 या 23 अक्टूबर को महफूज किया फैसला कल सुना दिया कि वो रिटायर जो है रऊफ पराचा साहब ही उसको डील करेंगे, तारिक जहांगीरी नहीं डील करेगा। ये फिर अपील जाएंगे तो वो फिर नसूर जो है आमर के पास चली जाएगी रिव्यू में, फिर दूसरा कोई जज लगेगा, 3 महीने फिर लंघ जाने। वैसे ही 6 महीने में ये फैसला उसने करना था। और फ़हीम अख्तर ख़ान साहब के मलक फ़हीम अख्तर के बकौल कि वो सेक्टर कमांडर, ये मैंने कहा, फ़हीम ने नहीं कहा, कि वो पैसे दे के आए हुए थे ये वाले 50-50 करोड़ रुपया, और सेक्टर कमांडर और फैसल नसीर 2 अलग-अलग, ये उनकी ज़मानत के ऊपर ही है कि ये जब तक असम्बली आई आपकी सीटें आपके पास ही रहेंगी। उसकी वजाहत मैंने कर दी, पहले भी आपको बताया गया था। इसको मेरे ख्याल यहीं पे कर लेते हैं। हमारा जन्नत हमारा दोस्त आगे एक क्राइम स्टोरी आएगी बड़ी अच्छी सोनी सोनी, तो वो ज़रा आप सुनिएगा ज़रा। और वो जो इसराइल के ऊपर जो बनाया था, कुछ ने माइंड किया, कुछ ने चुप किया, कुछ ने कमेंट्स की, जिस तरह उनकी मर्ज़ी। चलो जी, हमने तो बना दिया था ना, कोई नहीं, इसराइल की एम्बेसी नहीं खोल रही, पाकिस्तान जिंदाबाद।